یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ نجم کی آیت نمبر 29 تا آیت نمبر 32 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے یعنی آیت نمبر 29 تا 30 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا جو حق سے منہ موڑتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے دوسرا سوال کہ آیت 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال اور مغفرت کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ سو آپ دھیان نہ کریں اس کا جو منہ موڑے ہماری یاد سے اور کچھ نہ چاہے مگر یہ کہ دنیا کا جینا، بس یہیں تک پہنچی ہے ان کی سمجھ۔ بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو بہکا ہے اس کی راہ سے، اور وہی خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت پر آیا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے برائی والوں کو ان کے کیے کا اور بدلہ دے بھلائی والوں کا بھلائی سے، جو کہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے مگر کچھ آلودگی۔ بے شک آپ کے رب کی بخشش بڑی وسیع ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب بنا نکالا تم کو زمین سے اور جب تم بچے تھے ماں کے پیٹ میں، سو مت بیان کرو اپنی خوبیاں، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو حق سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، رخ موڑ لیں جو حق سے اپنے آپ کو موڑ لیتے ہیں، حق سامنے آ جانے کے بعد اس سے روگردانی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا علم محدود ہے اور وہ گمراہی میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو جانتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہدایت پر ہیں، جبکہ اللہ ان کو بھی جانتا ہے کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے، اور ان کو بھی جانتا ہے جو اللہ کے حکم سے ہدایت پر آ گئے۔ مذکور آیات کے اندر جو مفہوم بیان کیا گیا، حدیث مبارکہ اسی مفہوم کی وضاحت کرتی ہے۔ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم يستطع فبلسانی فإن لم يستطع فبقلبی
وذالک اضعف الایمان۔ جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال اور مغفرت کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو چھوٹے گناہوں سے بچتے ہیں اور بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور وہ اپنی مغفرت اپنے بندوں پر کرتا ہے، اور اس کی مغفرت بہت وسیع ہے، اور وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ اس مفہوم کو یہ حدیث مبارکہ ادا کرتی ہے، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، یعنی ہر ابن آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔